کوئی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس پورے کے پورے قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس کی ابالشمنٹ چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو عدالت کے اندر ریاست علی آزاد صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ میں ریاست علی آزاد صاحب ہماری اس بات ہے. اس میں پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے نے پہلے درخواست دائر کی تھی, اور اس میں جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ اس میں ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا دی ہیں اور یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید اب اس کو یہ فکس نہ کریں, تو پھر اگلے دن ریاست علی آزاد صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے ذریعے ہم نے بھی ایک پٹیشن فائل کر دی. میں نے, نسیم زہرا صاحبہ نے, عدنان حیدر صاحب نے اور امیر عباس صاحب نے. تو مقصد یہی تھا کہ پٹیشن جو ہے وہ فکس ہو جائے, اور وہ آج فکس ہو گئی ہے. بڑی تفصیلی سماعت ہوئی ہے. اس میں ہمارے جو وکلا ہیں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اعتراضات بیان کیے ہیں, اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل حکومت نے اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کی کسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ. ہم اس قانون پر اب کم از کم میں کوئی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم اس پورے کے پورے قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس کی ابالشمنٹ چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو عدالت کے اندر ریاست علی آزاد صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ میں ریاست علی آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں. لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے کورٹ میں یہ کہا کہ چونکہ جو ایکٹ یہ بنایا گیا ہے دیٹ از آن دی بیسس آف میلا فائڈی, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. چونکہ آلریڈی پیکا جو 2016 ایکٹ ہے وہ موجود ہے, سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت ایک ریمیڈی اویلیبل ہے. پھر اسی حوالے سے ایک ڈیفامیشن آرڈیننس بھی ہے, اور ان تینوں ریمیڈیز کے موجودگی میں یہ ایکٹ لانا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کورٹ کو آرڈی آلٹرم پارٹم کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ آرٹیکل 8 سے, آرٹیکل 10 سے, 10A سے, 19 سے, 19A سے اور 175 جو آئین کے اندر دیے گئے ہیں اس سے ریپگنٹ ہے. چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک آرٹیکل سے کوئی بھی لیجسلیشن یا اس کے پورشن آف آرٹیکل سے متصادم ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. پھر اس کے اندر اتھارٹی, ٹریبیونل, یہ کون تعینات کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. یعنی مدعی بھی وہ ہوں گے, گواہ بھی وہ ہوں گے, فیصلہ بھی وہ کریں گے, تو انصاف کہاں ہوگا؟ اس سے آگے ایک بڑھ کے آپ نے ایک فورم لیپس کر دیا ہے کہ جی اس کی اپیل جو ہوگی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گی, جیسے کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل کے کیسز میں ہوتا ہے. وہ سول ریمیڈی ہے, وہ سروس میٹر ہے, یہ کرمنل ہے. اس کے اندر آپ نے سزا اور جرمانہ آپ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے جا کے کہ جو یہ لیجسلیشن آپ نے کر دی ہے یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن لگتی ہے اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل ڈیوائس ہے وہ سارے اس کا شکار بنیں گے. ہوا یہ بیسیکلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ساری چیزیں مینج کر لی 26ویں ترمیم سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. ایک صرف جرنلسٹ رہ گئے تھے اور ایک پبلک رہ گئی تھی کہ ان کا گلا بند کرنا تھا, اور بائی ورچو آف دس ایکٹ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے. ہم نے یہ کہا کہ چونکہ اپرنٹلی یہ آئین جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے جو آرٹیکل ہے اس سے متصادم ہے, اس کو بالکل سرے سسپینڈ کر دیا. اگر سسپینڈ نہیں کیا جاتا تو کم از کم یہ آرڈر کر دیا جائے کہ اس میں کورسیو میئر جو ہے وہ جو اتھارٹی یا گورنمنٹ ہے وہ جرنلسٹ کے خلاف نہ لے. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ تو پریویلیج کمیونیکیشن ہے. جو جرنلسٹ اپنے سورس سے خبر دیتا ہے اس سے آپ سورس پوچھیں گے تو وہ تو جرنلسٹ کیسے رہے گا, وہ جرنلزم کیسے کرے گا, پھر وہ کیا خبر کرے گا؟ یہ جو میڈیا ہاؤسز, یہ ٹی وی چینلز, اخبارات ہیں, ان کو پھر بند کر دیں. پھر یہ تو صرف موسم کے حالات ہی بتایا کریں گے, جی اس وقت بارش کا موسم ہے, گرمی ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ تو اس ملک چونکہ یہ جو جرنلزم ہے یہ تو اس کی پیوریفیکیشن, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے یہ کام کرتے. تو ہم نے کہا کہ اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تو ایک عام شخص, عام فہم رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایکٹ جو ہے یہ ان ریپگننٹ ٹو دی فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سیٹ اسائڈ انشاءاللہ. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں وہ اس کی بھی یہ وائلیشن ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ اگلی ہیئرنگ پہ آ کے جو وکلا نے جو دلائل دیے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا حامد میر صاحب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں تفصیلی بات تو باقی دوست کر چکے ہیں.